محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے حالات بڑے سنگین ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ترین حالات اس وقت ہم کو محسوس ہوتے ہیں، خاص طور سے ملک عزیز کے اندر جب سے فرقہ پرست طاقتوں کو عروج نصیب ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک خوف اور ایک مایوسی کی کیفیت ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ حالات نئے نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں، ہر قوم کے اندر، ہر نبی کے دور میں یہ حالات آئے، بالخصوص اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام کو ستایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن دنیا دیکھتی ہے، آسمانوں نے دیکھا کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ گئے، لیکن اسلام کو نہیں مٹا سکے۔ مسلمان وہ قوم ہیں، وہ ملت ہیں جن کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نظر تو آخرت پر ہے۔ ان کا مطمع نظر، ان کا جو منزل ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تو آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں، اور جب ہم اس کو ایک امتحان سمجھیں گے اپنی زندگی کو، تو ان حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں خود کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے۔ اور جو لوگ ان حالات میں صبر کریں، صبر کا مطلب اسلام کا اور دین کا دامن تھامے رہیں اور اللہ کے قانون پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ بشارت دے دو، کس چیز کی بشارت؟ آخرت میں جنتوں کی بشارت، نعمتوں کی بشارت، اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے نجات اور دوزخ سے بچنے کی خوشخبری دے دو۔ تو نہ صرف ہم کو لیے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، بلکہ یہاں پر بھی ہم اپنے تحفظ کے لیے، فرقہ پرست طاقتوں کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کو جسمانی، روحانی طور سے تیار رہنا پڑے گا۔ ہم کو اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اپنی تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے اور اپنے جان و مال کو اور اپنے خواتین کی عزتوں کو بچانے کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو وہ شہید کہلائیں گے۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیں اور ان لوگوں کو کنونس کریں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے موقف کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ملک کے تمام لوگ، دنیا کے تمام لوگ فرقہ پرست اور کمیونل نہیں ہیں، بلکہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طرح کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ باقی کے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ، اپنے عمل و قول کے ذریعے سے ان کے سامنے اسلام کا اصل تعارف پیش کریں اور بتائیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، آپ کو دوزخ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے۔ اگر ہم بہت ہی خلوص، محبت اور بہت ہی اپنائیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کا قولی اور عملی نمونہ پیش کریں گے تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ صنم خانے سے ہم کو پاسباں مل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں اور اللہ کے دین کا دامن نہ چھوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔